السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنی طرف سے اور ڈسکور پاکستان کی پوری ٹیم کی طرف سے اپنے دیکھنے والوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری اس سیریز میں مجھے یقین ہے کہ جتنا ہمیں اور ہماری ٹیم کو لطف آیا، آپ بھی ہماری اس سیریز سے نہ صرف محظوظ ہوئے ہوں گے بلکہ میری طرح آپ نے بھی اس سیریز میں کچھ نئی باتیں سیکھی ہوں گی۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں نے اور آپ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ اپنے معاشرے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے رویے میں اور اپنے افعال میں کچھ تبدیلی لے کر آئیں گے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں معاشرے کے اندر بڑی تبدیلی کا باعث بنے گی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کوئی بہت گہری فلسفیانہ بات نہیں کرنے جا رہے۔ میں آپ کو کوئی بہت تاریخی واقعات نہیں سنا رہا، میں آپ کے ساتھ بہت سادہ سی چند باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ مہربانی کر کے آپ یہ تہیہ کیجئے، اور میں بھی اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو فوری طور پر اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ میں آپ کے ساتھ کچھ کاموں کا ذکر کروں گا جو ہم تہیہ کریں کہ ہمیں ضرور کرنے ہیں، اور کچھ کاموں کا ذکر کروں گا جو ہم اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں گے۔ جو کام ہم ضرور کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم ہر اجنبی کو، آنے جانے والے ہر شخص کو جو ہمیں سڑک میں ملے، دفتر پہ ملے، دکان میں ملے، ہم اس کو سلام کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں سے ایک فرمان ہے کہ جس میں سلام میں پہل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ میں نے ایک جگہ ایک حدیث شریف کا مفہوم پڑھا کہ مسلم معاشرے کی بنیاد، مسلم تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، بلکہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد صرف دو چیزوں پر ہے: سلام پر پہل کرنا اور اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا۔ یہ بات آپ نے 100 دفعہ سنی ہوگی، ذرا اس کی معنویت پر غور کیجئے۔ کسی معاشرے میں اگر ہر شخص دوسرے کے ساتھ سلام میں پہل کرے تو کوئی آپ کا جانی دشمن بھی ہو، کسی کے ساتھ آپ کے جائیداد کا جھگڑا بھی ہو، اگر آپ آگے بڑھ کے اس سے پہلے سلام کر لیں گے تو آدھے سے زیادہ جھگڑا تو آپ کا سلام کرنے سے ہی دور ہو جائے گا۔ آپ کی ناچاکی، آپ کی لڑائی اس سے دور ہو جائے گی۔ اور ذرا تصور کیجئے کہ آپ کے گھر کے 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، اور باقی سمتوں میں بھی 40 گھر جو آپ کے ذمے ہیں ایک ہمسائے کے طور پر۔ اگر آپ اس بات کو انشور کریں کہ میرے ان ہمسایوں کے گھر میں شام کو سب لوگ کھانا کھا کر سوئے تھے یا نہیں، میرے ہمسائے کے گھر میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے جب یہ بات سنی کہ اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیاد سلام میں پہل کرنے اور ہمسائے کا خیال رکھنے میں ہے، تو میرے زبان سے یعنی ایک نہ بے اختیار سبحان اللہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی سادہ سے ایک معاشرتی ٹیکنیک کے ذریعے پورے معاشرے میں امن کی ایک بنیاد ہمیں سمجھائی ہے۔ تو یہ دو کام ہم تہیہ کریں کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم ہمیشہ سلام میں پہل کریں گے۔ اگر ہم سے دنیا کے مرتبے میں سے کوئی کمتر شخص بھی ہوگا بظاہر تو ہم اس کو بھی پہلے سلام کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں گے۔ دوسرے کچھ کام ہمیں نہیں کرنے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے کبھی سڑک پر نہیں تھوکنا۔ ہم نے کسی پبلک پلیس پر، چاہے وہ کوئی راہداری ہو، چاہے وہ سڑک ہو، چاہے فٹ پاتھ ہو، چاہے وہ کوئی پارک ہو، کسی بھی جگہ پر ہم تھوکیں گے نہیں اور کوڑا نہیں پھینکیں گے۔ اگر چلتے ہوئے ہمیں کوڑا پھینکنے کی کوئی ضرورت حاجت محسوس ہوئی، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی کینڈی یا ٹافی کھائی، ویسے تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے میٹھی چیزوں سے، لیکن بہرحال آپ نے وہ کھائی تو اس کے ریپر کو ہم زمین پہ پھینکنے کی بجائے اپنی جیب میں ڈال لیں گے، اور ہم انتظار کریں گے اس مناسب جگہ کا جہاں ایک کوڑا دان موجود ہو، اور اس ریپر کو وہاں ڈالیں گے۔ اسی طرح راہ میں
کھاتے ہوئے پھل اور ان کے چھلکے ان کو ہم زمین پر نہیں پھینکیں گے۔ اگر آپ اپنی سواری پہ سفر کر رہے ہیں تو اپنی سواری کی ڈرائیور کی سیٹ کے پیچھے والی سیٹ پر ایک ہک کے ساتھ ایک شاپر باندھ لیں گے جو کہ کار میں ہماری ڈسٹ بن ہوگی، اور دوران سفر آپ چھلکے، ریپرز، بیگ، خالی بوتلیں، یہ سب کچھ اس بیگ میں ڈالیں گے، اور جب کہیں آپ منزل پر پہنچیں تو آپ کوڑا دان یعنی ڈسٹ بن میں اس کو ڈالیں گے۔ اس بات کا ہم پوری طریقے سے عہد کریں۔ ایک بات تو میں نے سلام کرنے کی کہی، دوسرا ہمسائے کا خیال رکھنے کی کہی، تیسرا میں نے سڑک پر اور پبلک پلیس پر کوڑا اور گند پھینکنا اور تھوکنا اس سے منع کیا آپ کو، اور میں نے یہ کہا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ آپ کسی دفتر یا کسی بھی ایسی جگہ پر جائیں جہاں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود ہوں تو ہم ہمیشہ وہاں قطار بنائیں گے، اور کبھی بھی اس بات کو اپنا استحقاق نہیں سمجھیں گے کہ مجھ سے آئے ہوئے پہلے لوگوں سے پہلے میں کسی طریقے سے اثر و رسوخ استعمال کر کے وہاں کھڑکی پر پہنچ جاؤں اور اپنا کام کروا لوں۔ آپ دیکھیے گا جیسے کچھ ملکوں میں مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ اگر 2 لوگ بھی موجود ہوں گے تو وہ ایک قطار کی شکل میں کھڑے ہوں گے، اور ہمیں بعض اوقات بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب شادی بیاہ میں کھانے کی میز سے کھانا اتارنے کے لیے اچھے بھلے متوول خاندان کے لوگ، مالدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ کھانے پر ایسے عجیب طریقے سے جھپٹ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کے کپڑے بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک بد ترتیبی بھی ہوتی ہے، اور سب کو وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا۔ یہ بات بہت ہی آسان ہے کہ سب لوگ ایک لائن بنا لیں، اور فرض کریں 4 ڈشز پڑی ہوئی ہیں تو پہلی ڈش پہ جو شخص ہے اس سے اگلی والی ڈش کو آپ اس سے پہلے نہ لیں، تو لہٰذا ایک شخص وہاں سے کھانا اتارے، وہ اگلی ڈش پہ چلا جائے، اور آہستہ آہستہ لوگ لائن میں لگ کے کھانا لے لیں۔ اور یہ بہت آسان ہے اس پر عمل کرنا، اور اس سے سب لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور کام زیادہ جلدی سے ہوگا۔ اسی طریقے سے بس پہ چڑھنا، ٹکٹ لینا، کسی ہسپتال کے اندر پرچی لینا، دوا کی دکان پہ کھڑے ہونا، بینک میں کہیں جانا، یعنی جہاں بھی ہماری ضرورت کے لیے اس کے سائلین جسے کہتے ہیں یا اس کے جو کسٹمرز ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوں تو ہم اس بات کا اہتمام کریں گے کہ ہم لائن میں لگیں گے۔ ہمارے ایک دوست نادرا میں ہیں، انہوں نے میرے ساتھ ایک بڑا زبردست تجربہ شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جاوید صاحب، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ یہاں وہ لوگ جو دیہات سے آئے ہوں، جو سادہ سے ہوں، بظاہر پڑھے لکھے نہ ہوں، وہ ہمیشہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص جو ایک 3 پیس سوٹ میں آئے، ایک بڑی سی گاڑی میں آئے، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں لائن میں کھڑا ہوں گا، اور وہ آ کے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ یہاں میرا کچھ جاننے والا واقف ہو جو کہ سب کو بائی پاس کر کے میرے کاغذ کو آگے پہنچا کر، اور مجھے میرے اس وجہ سے کہ میں سوٹ میں ہوں یا کسی جگہ کا میں بڑا افسر ہوں تو باقی لوگوں سے پہلے میرا کام کروا دے۔ اس لیے یہ بہت ذمہ داری ہے ان سب لوگوں کی جو ہمارے معاشرے میں بظاہر پریویلیج لوگ ہیں کہ وہ ایک رول ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کریں اور لائن لگانا سیکھیں۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ سماجی فیکٹ ہے کہ جب آپ ایک ایسے دروازے سے گزریں کہ جس کا دروازہ سوئنگنگ ہو، یعنی وہ اس طرف بھی کھل سکتا ہو اور اس طرف کا بھی کھل سکتا ہو، تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ جب آپ گزریں اور دروازے کو چھوڑ دیں تو دروازہ پیچھے آنے والے شخص کو لگے۔ تو تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آپ وہاں سے گزریں اور آپ نے گزرنے کے بعد اس دروازے کو چھوڑیں مت، بلکہ پکڑے رکھیں اور پیچھے دیکھ لیں، اور اگر آپ کے پیچھے آنے والا کوئی اور شخص بھی ہو تو ایک مروت کے طور پر اس کو آنے کے لیے کہیں۔ جہاں سب لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے تو عموماً پیچھے آنے والا شکریہ ادا کر کے آپ سے دروازہ پکڑ لیتا ہے اور اسی عمل کو پھر دہراتا ہے کہ اس کے پیچھے آنے والا جو شخص ہے کہیں دروازہ اس کے منہ پہ نہ لگے۔ تو یہ ایک زبردست ترتیب ہے۔ ویسے شرعی طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے طور پر جب بھی کسی دروازے سے گزرنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو دائیں طرف ہو وہ پہلے گزرتا تھا، چاہے وہ عمر میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ تو یہ ایک ڈسپلن کے لیے بڑی زبردست ترتیب تھی کہ دائیں والے کو آپ جانے کے لیے کہیے
اور جو بائیں والا ہے وہ اس کے بعد میں چلا جائے۔ اس کے علاوہ جو اگلی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر میں آپ کے 2 منٹ لوں گا، اور وہ ہے وقت کی پابندی۔ ہمارے ہاں ایک نارم بن گیا ہے، ایک معمول کی بات بن گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بیٹیا کی شادی ہے، 8 بجے انشاءاللہ شادی کا پروگرام ہے، آپ بے شک 9:30 آ جائیے گا۔ یعنی تو میں ان سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں تو آپ یہ کیوں نہیں کارڈ پہ لکھتے کہ ہماری شادی 9:30 بجے ہے؟ انہوں نے کہا جی اگر ہم نے 9:30 لکھا تو لوگ 10:30 بجے آئیں گے۔ تو ہمیں یہ ایک اتنی بڑی مصیبت ہے، اور یہ ایک اتنی بڑی یعنی کفران نعمت ہے اور اتنا بڑا کرائم ہے کہ ہم اپنا اور دوسروں کے وقت کی پرواہ نہیں کرتے۔ زندگی وقت کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری زندگی 70 سال کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا 1 گھنٹہ گزر گیا تو 70 سال میں سے 1 گھنٹہ وہ مر گیا، وہ وقت اس کی زندگی میں سے مائنس ہو گیا۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک شادی کے فنکشن میں 100 لوگ پہلے آ گئے ہیں اور 300 لوگوں کو آپ نے انوائٹ کیا ہوا تھا، اور آپ انتظار کرتے رہے اور 8 بجے کی بجائے آپ نے 9 بجے فنکشن شروع کیا، تو 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں۔ 60 منٹ کو آپ 300 سے ضرب دیں تو یہ 18,000 منٹ بنے۔ گویا اس ایک تقریب میں اس قوم کے 18,000 منٹ ضائع ہو گئے ایک مرغی کی ٹانگ کی خاطر، جو کھانے میں آپ کھانے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے جانے کتنی صدیاں ہم نے گنوا دی ہیں۔ یہی حال ہمارے دفتروں کا ہے، یہی حال ہماری باقی تقاریب کا ہے کہ ہم وقت کی کوئی قدر ہی نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے یہ مثال ویسٹ میں ملتی ہے، اور میرے تجربے میں وہاں بڑے سے بڑا آفیشیل فنکشن بھی اگر وہاں 8 بجے لکھا ہے تو 8 بجے شروع ہو جاتا ہے، 9 بجے لکھا ہے تو 9 بجے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو اپنے گھر میں، اپنی شادی بیاہ میں اور اپنی باقی تقاریب میں اس پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ ہم قوم کا بہت سا وقت ضائع کر دیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے جسے ہم کہتے ہیں VIP کلچر۔ کھانوں میں بھی جب شادی کے کھانوں میں میز لگائے جاتے ہیں تو 2 طرح کے میز ہوتے ہیں، ایک وہ جن میں وہیں کھانا سرو ہوگا، ایک خود لائن میں لگ کے کھانا لیں گے۔ ہمارے ہاں سرائکی میں اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، خاصہ اور عامہ۔ یہ خاصہ ہے، یہ عامہ ہے، یعنی آپ وہیں سے پولرائز کر دیتے ہیں اور لوگوں کو 2 میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور جو سرکاری فنکشن ہوتے ہیں جس میں آپ نے کسی مہمان خصوصی کو بلانا ہوتا ہے، تو جب تک مہمان خصوصی نہیں آتے فنکشن شروع نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے پورا کا پورا اس فنکشن کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی رہ جاتا ہے، مہمان خصوصی کی آمد۔ تو اس لیے یہ جو ہمارا کلچر ہے نا، VIP کلچر، دنیا میں ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے وہ VIP ہے، ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے۔ کوئی آدمی کسی عہدے کی وجہ سے ویری امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کلچر ہے یہ ہمارے ہاں بہت بڑے فساد کی بنیاد ہے۔ اس کلچر کی بنیاد اصل میں وہ نظام تھا کہ جب ہم غلام ہوا کرتے تھے۔ اب ہم غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، سب برابر ہیں۔ سرکاری ملازمین پبلک سرونٹ ہیں، لیکن آپ سچ بتائیے کیا سرونٹ کا رویہ ایسا ہوتا ہے؟ پبلک سروس کمیشن کہا جاتا ہے سرکاری یعنی عوام کی خدمت کا ادارہ، لیکن ان کا رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں جو ہمارے اہل اقتدار ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اس بات سے منع کر دیں کہ مہربانی کر کے مجھے کسی قسم کا پروٹوکول نہ دی جائے۔ پروٹوکول کا لفظ تو ویسے ہی بڑا شرمناک سا لفظ ہے کہ مجھے پروٹوکول دیا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ویسے میری کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن چونکہ میرے آگے پیچھے 6 بندوقوں والے کھڑے تھے اس لیے میں بڑا باحیثیت انسان بن گیا۔ تو اس میں آپ اپنے آپ کو بڑا ثابت تھوڑی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ آپ محتاج ہیں اس بات کے کہ 4 بندوقوں والے آپ کے آگے، 4 پیچھے اور ایک ہوٹر والی گاڑی تھی جس کی وجہ سے آپ بڑے بنے ہیں۔ تو یہ آپ کے بڑے ہونے کی نشانی نہیں ہے، آپ کے چھوٹا ہونے کی نشانی ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اپنے اس VIP کلچر سے بھی جان چھڑانی چاہیے۔ یہ کلچر ہماری ایک بہت بڑی معاشرتی برائی ہے۔ تو بس میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ آپ کو پھر یاد کروانا چاہتا ہوں کہ بہت سی ایسی سادہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اگر ہم اس کو شروع کر دیں تو یہ ہمارا معاشرہ بہت خوبصورت ہو سکتا ہے۔ یعنی میں نے آپ سے ذکر کیا، ہر اجنبی کو سلام کرنا، اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا، کسی بھی پبلک سپیس کے اوپر گند نہ مچانا بلکہ کوشش کرنا کہ وہ صاف ستھری رہے۔ اس کے علاوہ قطار بنانا، وقت کا خیال رکھنا اور VIP کلچر سے جان چھڑانا۔
تو مجھے بہت مزہ آیا، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ اس پوری سیریز میں بہت لطف آیا. مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی ڈسکور پاکستان کی چینل کی اس کوشش کو اس سے لطف بھی اٹھایا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں سیکھنے کا بھی کچھ موقع ملا. کم از کم میں نے تو اس سیریز میں بہت کچھ سیکھا ہے. بہت بہت شکریہ.